سنت ہے، مگر تخصیص خصوصیت اسی کی طرف ہے، یعنی اس کو پانے کی طرف ہے۔ یہاں ایسا لگ رہا ہے کہ سب پاک کے بھی کسی اور کو پانے کے منتظر ہیں، جسے آنے میں دیر ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ چلیے یہیں سے ایک بات کہہ دیتے ہیں، غیر ایمان والا ہے، ایمان لے آیا تو پا لیا اس نے، بچہ کچھ اور پانے کے لیے حافظہ بغیر پائے ہوئے تھا۔ سید آفاق صاحب ایمان لے آیا، پا لیا اس نے، مل گیا اس کو، حاصل ہو گیا اس کو، پھر بھی کہا جا رہا ہے پانے کے لیے، تو پتہ یہ چلا کہ وجدہ ایک خاص مقام نہیں ہے، وہ مقام میں مقام در مقام در مقام ہے۔ بڑھتے رہیے، پڑھتے رہیے اور پاتے رہیے، ہے نا۔ مثال کے طور پر کسی کو شعر اچھا لگا، کہا سبحان اللہ، یہ بھی وجدہ ہے۔ کسی نے اتنے ہی میں پا لیا، آفاق صاحب نے ایک چکر لگایا، اتنے میں پا لیا۔ اب صوفی خالد صاحب ہیں، انہوں نے 100 چکر لگایا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ ایک چکر میں کیا ہوئے، تشفی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا جب پایا ہے، جس کے ذریعے پایا ہے، جس کے ذریعے پایا ہے، پھر اس پائے کو کیوں چھوڑے؟ جس کے ذریعے پایا ہے، مثال کے طور پر سماع کے ذریعے پایا ہے، ذکر کے ذریعے پایا ہے، ایمان کے ذریعے پایا ہے، ایقان کے ذریعے پایا ہے، عرفان حاصل ہوا ہے، تو پھر اس پائے کو چھوڑے کیوں؟ درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ زندگی دو طرح کی ہے، ایک ہے جسمی اور ایک ہے روحی۔ روح کی زندگی تھمتی نہیں ہے، اگر کسی کو تھمتی ہوئی نظر آتی ہے تو ہمیں اطلاع کر دے، ہم اس سے مطلع ہو جائیں گے، علم حاصل کر لیں گے کہ وہ تھمتی ہی نہیں ہے، یعنی وہ رواں ہے، چلتی رہتی ہے، پاتی رہتی ہے، پاتی رہتی ہے۔ کچھ ذہن ہے، الگ الگ فکر کی کیفیت ہوتی ہے، اپنا بھی کوئی مزاج ہے۔ سب سے پہلے مولوی محب گرامی سید آفاق صاحب سے کہیں گے کہ ادھر تشریف لے آئیں، قریب میں درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب دیکھیے ان کی کتنی محبت ہے موضع پنڈول سے کہ ان کو بلایا گیا، صاحب بڑی التجا کی گئی، ان سے لوگ ملتجی ہوئے کہ کھنڈیل میں آج صحرا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، آج ہم پڑھنے نہیں جائیں گے، آج ہم صحرا باندھنے آئے ہیں۔ درود شریف پڑھ لیا۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر کرنی نہیں ہے، آیا صاحب نے پورا کام کر دیا ہے، مگر کچھ فکر ہے
مسلسل متزلزل ہے فکر. کچھ احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. سب سے پہلے جس فکر میں آپ لوگ بیٹھے ہیں اس فکر میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے بالکل نئی کیفیت. مولانا کی تقریر شروع ہوئی تھی اور پتہ نہیں کیا مزاج بنا تو ہم کچھ لکھ رہے تھے. تو آپ لوگوں نے تو سنا ہوگا لیکن ہم سن نہیں سکے مولانا نے کیا کیا کہا. ہاں کچھ پہلے ریاض صاحب نے کچھ پڑھا, آفاق صاحب نے کچھ پڑھا, فلانے نے پڑھا, ذہن میں کچھ آیا. تو اپنا مزاج ہے, اپنی کیفیت ہے. آپ کے ذہن کو اور صاف کر دے. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سب سے پہلے صوفی ایک شعر ذہن میں ہے. دل میرا حاضر تھا لیکن دل میرا حاضر تھا لیکن دل میرا حاضر تھا لیکن اب وہ صنم خانے میں ہے. دل میرا حاضر تھا لیکن اب وہ صنم خانے میں ہے. اب وہ صنم خانے میں ہے. دل میرا حاضر تھا لیکن اب وہ صنم خانے میں ہے. اب وہ صنم خانے میں ہے. دی صدا یہی اور دی صدا سب نے یہی. دل میرا پیمانے میں ہے. دی صدا سب نے یہی اور دل میرا پیمانے میں ہے. اور ایاز صاحب کیا کہتے ہیں؟ کیا کہنا. ایاز صاحب کہہ رہے ہیں چھوڑ دو اس کو ساتھیوں کا. تو سبحان اللہ. چھوڑ دو اس کو ساتھیوں, چھوڑ دو اس کو ساتھیوں. ہوش اب آنے میں ہے. مفتی ایاز صاحب چھوڑ دو اس کو ساتھیوں. ہوش اب آنے میں ہے. چھوڑ دو اس کو ساتھیوں. ہوش اب آنے میں ہے. ہوش اب آنے میں ہے. مسیحا پیر اس کا ہے. مسیحا پیر اس کا. اور یہ پیر کے میں خانے میں ہے. مسیحا پیر اس کا. پیر کے میں خانے میں ہے. مسیحا پیر اس کا. یہ پیر کے میں خانے میں ہے. اور صوفی اور صافی ممتاز صاحب بھی ہیں. صاحب یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. اور کیجیے. آنے والے آ رہے ہیں اپنے مرشد کے حضور. آنے والے آ رہے ہیں اپنے مرشد کے حضور. آنے والے آ رہے
رہے ہیں اپنے مرشد کے حضور، اور مست آنکھیں کہہ رہی ہے، اور مست آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ پیر من خم خانے میں ہے، مست آنکھیں کہہ رہی ہے پیر من خم خانے میں ہے، پیر من خم خانے میں ہے۔ اور اسلام صاحب راول قلعہ سے چل کر یہ کہہ رہے ہیں، وہیں سے دیکھتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ، کہ جام و جم کی محفلیں، ارے جام و جم کی محفلیں ہوتی ہے روز و شب یہاں، کرو سبحان اللہ۔ جام و جم کی محفلیں ہوتی ہے روز و شب یہاں، آ کے دیکھو چار سو، ارے آ کے دیکھو چار سو، کچھ تو شیخ کے پیمانے میں ہے، آ کے دیکھو چار سو، ارے کچھ تو شیخ کے پیمانے میں ہے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا کہ راول قلعہ سے کیوں جا رہے ہو، تو وہی کہہ رہے ہیں اسلام صاحب کہ آ کے دیکھو چار سو، ارے کچھ تو شیخ کے پیمانے میں ہے، اور صدا سب نے یہی دل میرا پیمانے میں ہے۔ تو تکیہ شریف سے مولانا فرحت جمال صاحب نے بھی کہا، ارے ہم تھوڑے چکے گے صاحب، فرحت جمال صاحب بھی کہہ اٹھے، ہمیں بھی کچھ کہنا ہے۔ انہوں نے کہا ارے جستجو کرتے ہیں اکثر، جستجو کرتے ہیں اکثر اس کو پانے کی مظہر، جستجو کرتے ہیں اکثر اس کو پانے کی مظہر، جستجو، یہ آخری شیر کہیے اور یا کہیے کہ کیا کہتے ہیں مقطع یا ماحصل گفتگو کہہ لیجیے، جو 5 منٹ کی گفتگو ہوگی اسی پر ماحصل ہوگی، کہ جستجو کرتے ہیں اکثر اس کو پانے کی مظہر، جستجو کرتے ہیں اکثر اس کو پانے کی مظہر، ہے شمع حق تیرا مسیحا، ہے شمع حق تیرا مسیحا، ارے تو ابھی بت خانے میں ہے، ہے شمع حق تیرا مسیحا، ہے شمع حق تیرا مسیحا، تو ابھی بت خانے میں ہے۔ اور نہ ہوتا تو پھر کیوں کہا جاتا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیوں کہا جاتا؟ اسی لیے کہا جا رہا ہے۔ درود شریف پڑھا جائے، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مالك الجود والكرم منبع علم والحلم والحكم وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ خانقاہ میں آیا، جستجو کرتے ہوئے خانقاہ میں آیا، دیکھا بھائی یہاں جو رہتا ہے یہ بھی اور امامے میں رہتا ہے، جہاں جاتا ہے نذرانے میں رہتا ہے، کیوں نہ کرے ہم بھی خانقاہ میں سے جڑ پڑے، ہم بھی خانقاہ سے جڑ پڑے، ہماری بھی او بھگت ہوگی۔ دیکھو تو ایاز صاحب کتنا شاندار رہتے ہیں، فرحت جمال صاحب کتنے جو ہے جمال والے رہتے ہیں، ممتاز صاحب کی بھی بڑی عزت ہے، کیوں نہ خانقاہ سے جڑا جائے۔ آیا، شیخ نے کہا اچھا کہاں آئے ہو؟ کہا خانقاہ میں آئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہا وجدہ، یاد رکھیے گا کیا کہا؟ وجدہ، پانے کے لیے آئے ہیں۔ کہا تو پھر یہاں کچھ نہیں ملے گا، پانا ہے تو ویرانے میں جانا ہوگا۔ اللہ، پانا ہے
تو ویرانے میں جانا ہوگا، کہا سب قبول. چلا گیا ویرانے میں، بھیج دیا ویرانے میں، کہا جاؤ وہاں ذکر حق بہو کرو. بیٹھ گیا. 1 روز 2 روز 3 روز 4، کھانا بھی بند ہو گیا، نذرانہ بھی بند ہو گیا. فاقے پہ فاقہ کتنا رکھے گا بھائی، بھوکا رہنے لگا، برداشت سے باہر ہو گیا. ایسی جگہ بھیجا تھا، کوئی گاؤں ہی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک پہاڑی نظر آئی، اس پہ چڑھا. دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا. دور میں ایک چھوٹا سا گاؤں نظر آیا. کہا چلو بھوک مٹاتے ہیں. انسان ہی رہتے ہوں گے، آدمی ہی رہتے ہوں گے، چلو وہاں چل کے سوال کرتے ہیں، بھوک کا اظہار کرتے ہیں، پیاس کا اظہار کرتے ہیں، کچھ تو دے دیں گے لوگ. چلا آیا. اتفاقاً وہ کبروں کی بستی تھی، کبر و ترسا کی برسی تھی، عیسائیوں کی بستی تھی. تھا تو یہ مسلمان، تھا تو یہ کلمہ پڑھنے والا، تھا تو یہ خانقاہ سے منسلک ہونے والا. بھوک کے مارے گاؤں کا راستہ اختیار کیا تو اسے نہیں سمجھ میں آیا. انسانیت سمجھ میں آئی. کیا سمجھ میں آئی؟ آدمیت سمجھ میں آئی. وہاں جو ہے اس کو عقیدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مذہب دکھائی نہیں دے رہا تھا، انسانیت دکھائی دے رہی تھی. اسے کیا دکھائی دے رہی؟ انسانیت دکھائی دے رہی تھی. چلا گاؤں میں جب داخل ہوا تو ایک مکان نظر آیا جسے عالی شان کہا جاتا ہے، یوں سمجھا جائے. اس دروازے پر گیا اور دستک دیا. کتا جو تھا اس کے دروازے کا وہ بھوکنے لگا، لیکن بھوکنے میں طاقت نہیں تھی. بہت نحیف تھا، بہت لاغر تھا، بہت کمزور تھا، لیکن اس کو ڈانٹ رہا تھا، اس کو ڈپٹ رہا تھا، لیکن اس کی بولی وہ سمجھ نہیں سکا. اس کی بولی سمجھ نہیں سکا کہ کتے کی تو عادت ہی ہے بھوکنے کی، کتے کی تو عادت ہی ایسا کرنے کی. اس دستک دیتا رہا. اتفاق سے دروازہ کھلا، دروازہ کھلا اور ایک شخص نمودار ہوا. اس نے کہا کیا ہے؟ کہا بھائی 1 ہفتے سے ہم بھوکے اور پیاسے ہیں، اگر 2 روٹی ہو تو دستیاب کر دو. اللہ اکبر کبیرہ. کہا ٹھہرو. اندر گیا اور 2 روٹی اسے عطا کر دیا. سبحان اللہ. 2 روٹی کافی ہے بھوک کو مٹانے کے لیے. 2 روٹی لیا اور لے کے اپنی منزل پہ، اپنی جگہ پہ، قیام گاہ پہ وہ جانے لگا. کتا دیکھ رہا تھا، کتا دیکھ رہا تھا، دیکھتا رہا. جیسے ہی مالک کے جو ہے مکان سے اوجھل ہوا، کتا چل پڑا اس کے پیچھے اور اس پر جو ہے غرانے لگا، چیخنے لگا، چلانے لگا، حملہ کرنے لگا، اس کے کپڑوں کو نوچنے لگا. اس نے 1 روٹی پھینکا، اس میں لپٹا. پھر آگے بڑھا کتا، دوسری پھینک دیا، اس میں لپٹ گیا. سالن تھا اسے بھی پھینک دیا، اسے بھی لپٹ گیا. کہا بے نالائق کہیں کا، تیرے مالک سے 2 ہی روٹی تو دی تھی، 2 ہی روٹی لی تھی، اب تو وہ دے دیا ہے، اب کیوں میرے پیچھے پڑا ہے؟ تو کتا گویا ہوتا ہے، کتا بولنے لگتا ہے. کتے کو زبان دی جاتی ہے. کہا میں نالائق نہیں ہوں، میں بدتمیز نہیں ہوں. بدتمیز تو ہے، نادان تو تو ہے، نا سمجھ تو تو ہے، نا تما تو ہے. تو جو ہے مخالف ہے، ہم مخالف نہیں ہیں. دیکھ میرے جسم کو دیکھ، میری جسامت کو دیکھ، میری کیفیت کو دیکھ، میرے مزاج کو دیکھ، میری پسلیوں کو دیکھ، میری ہڈیوں کو دیکھ. میں اپنے مالک کے دروازے پر رہتا ہوں، ہفتوں کھانا نہیں دیتا، ہفتوں پانی نہیں دیتا، مگر اپنے مالک کی دہلیز نہیں چھوڑتا ہوں، مالک کا وفادار رہتا ہوں. اور تیرے مالک نے 1 ہفتہ بھوکا رکھا، مالک کا وفادار نہیں رہ سکا. مالک کا جو ہے تو اغیار ہو گیا ہے، مالک کا دشمن ہو گیا. مالک کے دروازے کو چھوڑ کر دوسرے کی دہلیز پر آ کر بھیک مانگنا شروع کر دیا. عزیزان محترم، یہاں سے ایک درس ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک جو ہے عبرت ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ہم انسان وہ ہے کہ اپنے مالک کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے آقا کو بھلا بیٹھتے ہیں، اپنے مولا کو بھلا بیٹھتے ہیں. ذرا سی تکلیف ہوتی ہے شکوہ کرنے لگتے ہیں، شکایت
کرنے لگتے ہیں, کفی افسوس بننے لگتے ہیں, ہجو کرنے لگتے ہیں. لوگوں کہنے کا مطلب یہ ہے, منہ دعا یہ ہے کہ وہ کتے نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو ہم بھی اس مالک کے غلام ہیں, ہم بھی اس مالک کے غلام ہیں. کھانا دیتا ہے تو وفادار رہتے ہیں, نہیں دیتا ہے تو وفادار رہتے ہیں, خوشی میں رکھتا ہے تو وفادار رہتے ہیں, غمگین رکھتا ہے تو وفادار رہتے ہیں, کمزور بنا دیتا ہے تو وفادار رہتے ہیں, خوشحال بنا دیتا ہے تو وفادار رہتے ہیں. ارے تو انسان کیسا ہے, اشرف المخلوقات کہلاتا ہے, جو ہے جامع الکرامات کہلاتا ہے, مخدوم کائنات کہلاتا ہے. تیرے مالک نے ذرا سا تکلیف دے دی, ذرا سا دکھ دے دیا, ذرا سا مصیبت دے دی, ذرا سا ابتلا دے دیا, اپنے مالک کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے, اپنے مالک کی ڈیوری چھوڑ دیتا ہے, اپنے مالک کا جو ہے راستہ چھوڑ دیتا ہے اور دوسرے کے راستے پر چل پڑتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, غور کرنے کی ضرورت ہے, یہ سبق لینے کی ضرورت ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اور ڈرنے کا سلیقہ نہ آوے, ایمان کو بچانے کا طریقہ نہ آوے, ایمان کو بچانے کا اصول تمہارے اندر نہ آ سکتا ہو, ایمان کو سنبھالنے کا تمہارے اندر اصول نہ آ سکتا ہو, ایمان کی حفاظت کرنے کا اصول تمہارے اندر اگر نہیں ہے تو وہ کونوا مع الصادقین, اچھوں کی صحبت میں ہو جاؤ. ایمان سلامت ہو جائے گا, ایقان سلامت ہو جائے گا, عرفان سلامت ہو جائے گا, عظمت سلامت ہو جائے گی, رفت سلامت ہو جائے گی, بزرگی سلامت ہو جائے گی, آنکھ سلامت ہو جائے گی, پیشانی سلامت ہو جائے گی, ہاتھ اور پاؤں سلامت ہو جائیں گے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, میرے اچھوں کے پاس چلے جاؤ, میرے سچوں کے پاس چلے جاؤ, میرے چاہنے والوں کے پاس چلے جاؤ, میرے ماننے والوں کے پاس چلے جاؤ, میرے جو ہے میرے لوگوں کے پاس چلے جاؤ, مجھ سے جو ہے رابطہ رکھنے والوں کے ساتھ چلے جاؤ, مجھ سے جو ہے میری معرفت حاصل کرنے کے پاس چلے جاؤ, یعنی اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں چلے جاؤ. کل ملا جلا کے یہ کہا جائے کہ خانقاہوں میں چلے جاؤ, اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھ لو کہ غریب النواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ. درود شریف پڑھ لو. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم, صلو علیہ الصلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ علیہ وسلم. اسی لکھتے ہوئے بھی ذہن میں ایک چیز آئی, ایک پیغام آیا, ایک فکر آئی, ایک اصول آیا, ایک ذہن ابھرا, اور میں نے یہ اس انداز سے آپ کی تعلیم کے لیے, تلقین کے لیے, فرحت جمال بہت دیر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, آپ کو جو ہے نقابت کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے, بتانے کی کوشش کر رہے تھے, ارشاد فرمانے کی کوشش کر رہے تھے. آپ کو مولانا ایاز صاحب نے اپنا پسینہ نہیں خون جلا کر آپ کو جو ہے بڑے لب و لہجے میں, جو ہے تلخ لب و لہجے میں, نرم لب و لہجے میں, شفقت کے لب و لہجے میں, کڑک کے لب و لہجے میں, جمالی انداز میں, کمالی انداز میں, جلالی انداز میں آپ کو سمجھا رہے تھے. میری دعا یہی ہے, درود شریف پڑھو. اللهم صل على سيدنا مولانا صلی اللہ محمد وعلى ال علیہ سيدنا مولانا وسلم. بارك وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول میری اللہ. دعا یہی ہے, ضرورت ہے, اشد ضرورت ہے, یہی ہے. میری دعا یہی ہے, اطہر نظام ہو جائے. آمین کہو. آمین. میری دعا یہی ہے, اطہر نظام ہو جائے. میری دعا یہی ہے, اطہر نظام ہو جائے. ذکر خدا خدایا, ذکر خدا خدایا گھر گھر میں عام ہو جائے. سبحان اللہ. میری دعا یہی ہے, اطہر نظام ہو جائے. ذکر خدا خدایا گھر گھر میں عام ہو جائے. ذکر خدا خدایا گھر گھر میں عام ہو جائے. اور ملت کے نوجوان کو علم و عمل دے مولا. آمین. ملت کے نوجوان کو علم و عمل دے مولا. روشن ہو یہ جہاں میں. آج اس کی ضرورت ہے فکر پیدا کرنے کی. یہی فکر کی ضرورت ہے کہ ہر معمرین کے اندر, ہر مکبرین کے اندر, ہر مفتحین کے اندر, ہر مفسرین کے اندر, ہر محدثین کے اندر ایک جٹ ہو کر اپنے نوجوانوں کو سنبھالنے کے لیے, سمجھانے کے لیے, بتانے کے لیے, آگے بڑھانے کے لیے یہی مزاج ہونی چاہیے. ملت کے نوجوان کو علم و عمل دے مولا. آمین. آمین.
ابھی دعا کے اوپر کیسی ایسی تقریر ہوئی، کچھ سمجھ میں آئی؟ اس تقریر کی تفسیر ہے یہ، ان تقریروں کی تفسیر ہے، اور ان کی پوری تقریر ہم چند اشعار میں لے کر آئے ہیں، یوں سمجھ لائیے۔ جتنی دیر انہوں نے تقریر کیا ہے اتنی دیر ہم قلم چلاتے رہے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام۔ اس لیے کہ ایک مرید ہی نہیں، وہ ہمارے خلیفہ بھی ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ خلیفہ اپنے شیخ کے ذریعے یہ پیغام دلوانا چاہ رہا ہے۔ اس کی یہ کسک ہے، اس کے اندر یہ تڑپ ہے، اس کے اندر یہ جذبہ ہے، اس کے اندر یہ علقہ ہے کہ میری قوم بیدار ہو جائے، بے شک، میری قوم ہوشیار ہو جائے، بے شک، میری قوم ساودھان ہو جائے، میری قوم متنبع ہو جائے، میری قوم جاگ جائے، میری قوم عظمت والی ہو جائے، میری قوم جو ہے مرتبے والی ہو جائے۔ اور قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، قوم کا جو افسر ہوتا ہے، وہ قوم کا خادم ہوتا ہے۔ قوم کا جو افسر ہوتا ہے، قوم کا جو رہبر ہوتا ہے، وہ قوم کا رہبر ہوتا ہے، وہ نہیں جو ہزاروں کے مجمع میں جھوٹ بول رہا ہے، لاکھوں کے مجمع میں جھوٹ بول رہا ہے، وہ نہیں، وہ جو تمہاری روحانیت کو سنبھالتا ہے، اس کے بعد جسمانیت کو سنبھالتا ہے، وہ کہہ رہا ہے، اس کا یہ پیغام ہے، اس کا یہ اصول ہے، اس کا یہ ذہن ہے، اس کی یہ فکر ہے، اس کا یہ درس ہے، اس کی یہ قلبی کیفیت ہے، اس کی یہ قلبی کیفیت ہے کہ ملت کے نوجوان کو علم و عمل دے مولا۔ آمین۔ ہم نہیں کر رہے ہیں، ایاز صاحب کر رہے ہیں۔ ملت کے نوجوان کو علم و عمل دے مولا، روشن ہو یہ جہاں میں صبح مدام ہو جائے، روشن ہو یہ جہاں میں صبح مدام ہو جائے، اور اپنے ہو یا پرائے ہاں سبحان اللہ، بے شک، رہتے ہیں جو اس جہاں میں، اپنے ہو یا پرائے، جو اپنے ہو یا پرائے جو بھی رہتے ہیں اس جہاں میں، مومن ہی ان کو رکھنا ہے، ہاں سبحان اللہ، بے شک، مومن ہی ان کو رکھنا، آمین، حکمت کلام ہو جائے، آمین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکمت کلام ہو جائے۔ اور لفظوں میں کیا بتاؤں، یا صاحب کر رہے، یا صاحب کر رہے، کہہ دو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایاز میاں کہہ رہے ہیں، وہ ایاز ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، لفظوں میں کیا بتاؤں اپنا کوئی وظیفہ، کہہ دو سبحان اللہ، لفظوں میں کیا بتاؤں اپنا کوئی طریقہ، جانا کی ایک گلی میں اپنا قیام ہو جائے، سبحان اللہ، سبحان جانا کی ایک اللہ، گلی میں، جانا کی ایک گلی میں، انہوں نے کہا بھی نہیں، ابھی عمرہ شریف کر کے آئے ہیں، کیا کیفیت رہی ہوگی وہاں، اس کیفیت کو لفظوں میں کیا لایا جا سکتا ہے، تو وہی کہہ رہے ہیں، لفظوں میں کیا بتاؤں اپنا کوئی طریقہ، اپنا کوئی وظیفہ، جانا کی ایک گلی میں اپنا قیام ہو جائے، اور مظہر کی ہے یا آرزو، مظہر کی ہے یا آرزو روز جزا الہی، مظہر کی ہے یا آرزو روز جزا الہی، مشکل کشا کے صدقے، مشکل کشا کے صدقے کوثر کا جام ہو جائے، سبحان اللہ، مشکل سبحان کشا کے اللہ، آمین، صدقے آمین، کوثر کا جام ہو جائے۔ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعت شریف کے اسی ضمن میں یہاں سے شروع ہوتا ہے، اسی پہ ختم ہوتا ہے، اس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا۔ بوال صاحب آ گئے، ہاں ماشاءاللہ، بوال لوگ درود شریف پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا کی محبت میں ایک دفعہ اور درود شریف پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرحت صاحب پڑھتے تو بہت اچھا لگتا، پڑھ دیں گے فرحت صاحب بھی۔
شہارتبہ تیرا صبح امید لیے بیٹھا، صبح امید لیے بیٹھا ہے ہر ایک شیدا تیرا، صبح امید لیے بیٹھا ہے ہر ایک شیدا تیرا، کوئی کیا جانے کہاں تک ہے شہارتبہ تیرا، صبح امید لیے بیٹھا ہے ہر ایک شیدا تیرا، ہے قرطاس و قلم خاموش لکھوں کیا کیا تجھ کو، ہے قرطاس و قلم خاموش لکھوں کیا کیا تجھ کو، سب کو حیرت ہے شب اسرا میں دیکھ کے علیا تیرا، سب کو حیرت ہے شب اسرا میں دیکھ کے علیا تیرا، صبح امید لیے بیٹھا ہے ہر ایک شیدا تیرا، ہے اللہ کا وعدہ تیری ہر بات کا شاہد ہے وہ ہے، ورفعنا لک سے کیا کیا ہے شہارتبہ تیرا، سر وحدت کا تو مظہر ہے علم نشرح نے کہا، سر وحدت کا تو مظہر ہے علم نشرح نے کہا، نون یاسین و طٰہٰ اور کوثر ہے جلوہ زیبا تیرا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک مولانا وسلم۔ صاحب کچھ کہیں گے، اس سے پہلے حلقہ ذکر ہوگا، تو حلقہ ذکر کے لیے بھی ایک کیفیت ہوتی ہے، حلقہ ذکر کے لیے بھی ایک کیفیت آنا پڑتا ہے، اور جب حلقہ ذکر کی کیفیت بن جاتی ہے تب سما کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ حلقہ ذکر کے لیے بھی کیفیت کی ضرورت پڑتی ہے، اور شکل و صورت یہاں نہیں دیکھی جاتی ہے۔ مولانا تقریر میں کہہ رہے تھے نہ شکل دیکھی جاتی ہے، نہ صورت دیکھی جاتی ہے، نہ مذہب دیکھا جاتا ہے، نہ یہ دیکھا جاتا ہے، نہ وہ دیکھا جاتا ہے، کچھ نہیں دیکھا جاتا ہے نا، صرف یہ دیکھا جاتا ہے، صرف یہ دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظرکم الى قلوبکم ونیاتکم۔ پڑھ دیں دو چار شعر اور قوالے ہمارے قوالی ہم ہی پڑھ رہے ہیں۔ جی جی آپ ہی پڑھیے، ہمیں کیا ہوگا، یہ تو پڑھ رہے ہیں۔ ہاں تو پڑھی نا۔ کرم عاشقوں کی بھیڑ ہے، ایاز صاحب زیادہ توجہ دیں، عاشقوں کی بھیڑ ہے کیوں ایک ساتھ ہے، عاشقوں کی بھیڑ کیوں ایک ساتھ ہے، عاشقوں کی بھیڑ کیوں ایک ساتھ ہے، لن ترانی کے سوا کیا کوئی اور بات ہے، عاشقوں کی بھیڑ کیوں ایک ساتھ ہے، عاشقوں کی بھیڑ کیوں ایک ساتھ ہے، لن ترانی کے سوا کیا کوئی اور بات ہے، اور چشم عالم دیکھ لے معراج کی سوغات ہے، چشم عالم دیکھ لے معراج کی سوغات ہے، ہر طرف انوار میں ڈوبی ہوئی یہ رات ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ چشم عالم دیکھ لے معراج کی سوغات ہے، ہر طرف انوار میں ڈوبی ہوئی یہ رات ہے، اور بھینی بھینی خوشبو پھیلی چار سو، بھینی بھینی خوشبو پھیلی چار سو، میرے آقا کی سواری واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھینی بھینی خوشبو پھیلی چار سو،
भीनी भीनी खुशबू फैली चार सू, मेरे आका की सवारी वाह क्या बात है, मेरे आका की सवारी वाह क्या बात है। और हौले हौले जब के पहुंचे, हौले हौले जब के पहुंचे मस्जिद अक्सा हुजूर का दो सुभान अल्लाह। ये हमारे मुहिब गिरामी और मुरीद भी फैजुल्लाह खान साहब की तरफ से ये शेर है। हौले हौले जब के पहुंचे मस्जिद अक्सा हुजूर, मरहबा सद मरहबा नबियों की बारात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हौले हौले जब के पहुंचे मस्जिद अक्सा हुजूर, मरहबा सद मरहबा नबियों की बारात है। और भरने वाले भर चुके सिद्को सफा, भरने वाले भर चुके सिद्को सफा, देख कर पहुंचा मजहर नूर की बहुतात है, सुभान अल्लाह। देख कर पहुंचा मजहर नूर की बहुतात है। लम तरानी के सिवा क्या कोई बात है, आशिकों की भीड़ क्यों एक साथ है। माशाअल्लाह, आशिकों की भीड़ क्यों एक साथ है, लम तरानी के सिवा क्या कोई बात है। फिर भरने वाले भर चुके सिद्को सफा, भरने वाले भर चुके सिद्को सफा, देख कर पहुंचा मजहर नूर की बहुतात है। फरहत जमाल साहब आवे और हल्का जिक्र पाक।